بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاضی راشد محمود، آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز اور میرا پروگرام ہے فن کی دنیا۔ دوستو، قمر جلالوی نے کہا تھا وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے، چاند کہتے ہیں کسے خوب سمجھتے ہوں گے۔ غزل ایک ایسی صنف ہے جسے سلیم احمد نے ایک نیم وحشی صنف قرار دیا تھا، اور ہمیں لیا کے باسی ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ فخر اور یہ گرو رہتا ہے کہ یہ خطہ، یہ سرزمین ڈاکٹر خیال امروہی، نسیم لیا، ارمان عثمانی جیسے شعراء کی دھرتی ہے۔ 1980 کی دہائی بلا شبہ لیا کے بے مثل شعراء کیف یکوری اور شوکت ہاشمی کے نام رہی۔ 1990 کی دہائی پہ جب ہم ایک طاہرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں رئیس قمر اور ان کے ساتھ طاہر مسعود مہار دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے غزل کی آبیاری کی۔ 21ویں صدی میں بہت سے نئے نام ابھرے۔ نوجوان شعراء میں ڈاکٹر وقار خان، شعیب بخاری جیسے شاعروں کے نام سر فہرست ہیں۔ پہاڑ پور سے تعلق رکھنے والے علی کونین اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، میں بھی شامل تیرے احباب میں ہو سکتا ہوں، میں بھی شامل تیرے احباب میں ہو سکتا ہوں، یہ گریبان میرا چاک بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج اسٹوڈیو میں علی کونین موجود ہیں، جو کہ ایک عالم دین بھی ہیں، ایک مرثیہ گو اور سلام گو شاعر بھی ہیں، اور غزل بھی لکھ رہے ہیں۔ جی علی کونین، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر، الحمدللہ خیریت ہے۔ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اپنا مختصر تعارف آپ تک نیوز کے سامعین سب تک۔ سے پہلے تو میں آپ تک نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا، موقع دیا کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے کچھ اپنی بات کر سکوں، اور آپ کا بھی ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ رہی۔ تو میرا نام جو ہے وہ علی کونین ہے، اور اسی نام کو ہی میں نے بطور تخلص رکھا، اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں کی۔ اور میری جو پیدائش ہے وہ پہاڑ پور، جو کہ لیا کا ایک مضافاتی علاقہ ہے، وہاں پہ ہوئی، اور یہ کوئی 1996 کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً 2010 کے اندر جو ہے ہم نے میٹرک کیا، اور میٹرک کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ ایسا آیا کہ جس میں ہم جو ہے پڑھائی سے، تعلیم سے دور ہو گئے۔ پھر ایک جذبہ اٹھا کہ نہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو 2013 کے اینڈ میں جو ہے ہم نے پھر کراچی کا رخ کیا، جہاں پہ جا کے میرے اندر یہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے جو ہے فارسی ادب اور عربی ادب جو ہے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے، چونکہ میں دیکھتا تھا کہ مجھے ایک میرے اندر ہے کہ میں ترجمہ کروں چیزوں کا، فارسی سے اردو کروں، اور ایک خواہش اور ایک دل میں پنپ رہی تھی، تو میں نے اس کو پورا کرنے کے لیے کراچی کا رخ کیا، چونکہ یہاں پنجاب کے اندر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا مجھے کہ جہاں پہ جا کے میں جو ہے اپنی یہ خواہش یا تعلیم کا سلسلہ آگے کراچی میں جاری کس مکتب میں آپ نے داخلہ لیا؟ کراچی میں سر میں نے جو ہے ایک پرائیویٹ ادارہ تھا جس کا نام خاتم الانبیاء، جو کہ طارق روڈ پہ ان کی مدرسہ تھا، بلڈنگ تھی، وہاں پہ میں نے 5 سال گزارے ہیں۔ تو اس دوران میں نے جو ہے ممتاز الافاضل کی ڈگری بھی میں نے وہیں حاصل کی، جو کہ ایم اے اسلامیات کے برابر ہوتی ہے وفاق المدارس سے۔ واہ، یہ سلسلہ یہاں تک رہا، یہ 2017 تک تقریباً رہا ہے میرا سلسلہ۔ جی علی کونین، تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ سخن کی شاعری کی دیوی آپ پہ کیسے مہربان ہوئی، اس سفر کا آغاز کیسے کیا؟ جی سر، اس سفر کا آغاز جو ہے وہ 2007 سے ہوا، جب میں 7ویں میں پڑھتا تھا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، اور میں اپنے کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور کاپی لے کے کچھ لکھ رہا تھا۔ تو 3 لائنیں میں لکھ چکا تھا،
اور اس وقت جو ہے چوتھی لائن لکھنے میں بالکل جو ہے کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح ہو جائے. تو میرا ایک دوست ہے جمعہ خان جو میرے قریب آیا, اس نے دیکھا اور میرے حال کو دیکھ کے اس نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہ 3 لائنیں میں نے لکھی ہیں. لائن مطلب شاعری لکھ رہے تھے آپ؟ مطلب اس ٹائم ہمیں علم نہیں تھا کہ مصرع کیا ہوتا صحیح ہے, ہے. ہم لائن سے تعبیر کرتے تھے اس بات کو, ٹھیک. مصرع کیا ہے یا لائن کیا ہے یہ فرق ہمیں معلوم نہیں تھا. جی جی. تو اس کے بعد پھر جو ہے اس نے کہا یہ تو 3 مصرے ہو گئے ہیں آپ کے, اور اس میں چوتھا مصرع ایڈ کرو تو یہ قطع ہو جائے گا. تو میں نے کہا مجھ سے ہو نہیں پا رہا, تو اس نے مجھے کر کے دیا. چونکہ وہ خود ذوق والا آدمی تھا, وہ شاعری سنتا تھا تو اس کو سمجھ میں آ گیا. تو پھر اس نے مجھے چوتھا مصرع جیسے ہی دیا تو وہ ایک قطع بن گیا. تو وہ جو ابتدا جو ہے سرائکی زبان سے ہوئی, مادری زبان میں میری سرائکی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے اسلامیات کے جو استاد ہیں سر ندیم سویا, ان سے جا کے ان کو دکھائیں. حق نواز ندیم سویا صاحب, ہاں سرائکی کے قادر الکلام شاعر ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. تو پھر میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گیا تو ان کو دکھایا, سر یہ کچھ ہیں لائنیں, میں نے لائن ہی کہی تھی. تو اس نے مجھے یوں دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو ایک قطع ہے, اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا ہوگی اور بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے 2007 سے یہ سلسلہ ایسے شروع ہوا. پھر میں سر ندیم سویا سے اصلاح لیتا تھا اور یہ سلسلہ جو ہے 2010 تک رہا. 2010 تک میں سرائکی زبان میں ہی اپنی جو ہے مادری زبان کے اندر طبع آزمائی کرتا رہا. جی ناظرین, تو یہ علی کونین اپنے شاعری کے ابتدائی سفر کے بارے میں بتا رہے تھے. بدقسمتی سے ہمارے نوجوان شعراء بالخصوص غزل لکھنے والے کلاسک شعراء کو نہیں پڑھتے, ان کا مطالعہ نہیں کرتے, جو کہ ضروری ہے. ولی دکنی سے لے کر میر تک اور میر سے لے کر ناصر کاظمی تک پڑھنا واجب ہے. بتائیے گا علی کونین کہ آپ نے کلاسیکل شعراء میں سے کس کس کو پڑھا اور کس سے متاثر ہوئے, کس حد تک؟ سر کلاسیک جو ہے وہ میں نے شروع میں جب میں نے اردو شاعری کی ابتدا کی تھی تو اس میں نے کلاسیک کی طرف بالکل بھی نہیں گیا, اگرچہ مجھے جانا چاہیے تھا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی, میں سمجھتا ہوں کہ جو غالب ہے, جو میر ہے ہمارے یہاں, یا آتش ہے, یا پھر مصحفی ہے, ایسے بڑے شعراء, یا علامہ اقبال ہیں, تو ایک تو ہماری جو ہے ووکیبلری جو الفاظ کی ہے وہ اس قدر نہیں تھی, ہمیں معنی کی تفہیم یا معنی کی سمجھ نہیں تھی. صحیح. ٹھیک ہے, تو ہم جب پڑھتے تھے تو ایک تو ہمیں قرات کا مسئلہ ہوتا تھا کہ ہم اس غزل کو قرات کیسے کریں, قرات بھی کر لیں تو اس شعر سے معنی کیسے اخذ کریں گے. ہمارا مطالعہ چونکہ محدود تھا, الفاظ اتنے تھے نہیں ہمارے پاس, اور اتنی شاعری ہم نے پڑھی بھی نہیں تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ریزن بنی کہ ہم جو ہے کلاسیک کی طرف نہیں جا سکے. سب سے بڑی مشکل یہ تھی. پھر ہم نے دوسری راہ اختیار کی کہ جو آسان شاعر ہیں, جو جلدی سمجھ میں آنے والے ہیں, یا ایسے شعر جو ذو معنی ہیں یا 2-3 جن سے معنی نکلتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے تھے. تو ہم نے 1960 کے بعد کے لوگوں کو, میں نے بذات خود جو ہے میرا جو تجربہ رہا ہے, میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا. ان میں پھر ناصر کاظمی ہیں, شکیب جلالی ہیں, ثروت حسین ہیں, منچندہ بانی ہیں, اور خالد احمد ہیں. ایسے لوگوں کو پھر میں نے پڑھا, مجھے سمجھ میں بھی آتے تھے, اچھے بھی لگتے تھے. تو کلاسیک کی طرف میں اس لیے نہیں گیا, یہ لوگ چونکہ مجھے سمجھ میں آتے تھے تو میں نے ان کو پڑھا. جی ناظرین, آپ اس امر سے بخوبی واقف ہوں گے کہ غزل ایک اپنا مخصوص حلقہ رکھتی ہے. سننے والے کافی جو ذوق رکھنے والے غزل کو ہی ترجیح دیتے ہیں, لیکن نظم بھی کسی نہ کسی حد تک زندہ ہے. تو علی کونین, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظم اور غزل میں سے کون سا مؤثر میڈیم ہے؟ سر نظم اور غزل کے جو دو الگ چیزیں ہیں. اکثر شعراء جو ہے وہ غزل کی طرف جاتے ہیں اور نظم سے یا تو گریز کرتے ہیں یا کم ہی جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو غزل کا شعر ہے وہ سامع کی طرف بہت جلدی پہنچتا ہے. جی. ایک شعر کے اندر جو ہے انسان اپنی بات کو تمام کر کے میسج پہنچا دیتا ہے. لیکن جو نظم ہے وہ اس کا عنوان طے کرنا, عنوان کے بعد اس کو لکھنا, وہ 3 4 5 سطروں جہاں پہ بھی اس کا اینڈ ہو. اب نظم جو ہے وہ جب تک آپ پوری نہیں پڑھیں گے وہ سامع تک نہیں کھلے گی, اور شعر جو ہے 2 لائنوں میں اپنا کام کر جاتا ہے. اور غزل میں چونکہ یہی ہوتا ہے کہ سترنگی ہے, چونکہ دھنک کی مانند ہے, تو اس میں جو 7 شعر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ایک تو الگ الگ موضوع سے متعلق ہوتے ہیں. صحیح. تو اس لیے جو ہے آسانی ہوتی ہے اپنا میسج یا مافی ضمیر پہنچانے میں. صحیح. ناظرین, میر انیس نے کہا تھا, 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. اور اہل بیت کی محبت
ہمارا جزو ایمان ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ علی کونین یہاں تشریف فرما ہیں. آپ سلام اور مرثیہ بھی لکھتے ہیں. تو علی کونین آپ بتائیے گا کہ عصر حاضر میں کون سے ایسے سلام لکھنے والے شعراء ہیں جن سے آپ متاثر ہیں اور کیوں؟ سلام کی جو عصر حاضر میں سر لکھنے والے ہیں ان میں سر فہرست جن کو میں سمجھتا ہوں وہ اختر عثمان صاحب ہیں. واہ. اس کے بعد علی عارف صاحب ہیں. جی. شہاب صفدر صاحب ہیں. اگر نوجوانوں میں بات کی جائے تو راحل بخاری صاحب ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اپنی زندگی میں رسائی ادب ان کا بہت زیادہ پڑھا ہے. صحیح. تو یہاں سے مجھے ایک ایک ملی تقویت کہ میں سلام کہہ سکتا ہوں یا اس طرف جاؤں. آپ سلام میں مبالغے کے قائل ہے؟ سلام میں مبالغے کے قائل جو ہے، جس طرح ہم غزل میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں تو چونکہ غزل کا جو شعر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی حقیقت موجود ہوتی ہے. جی. اس حقیقت کی بنیاد پہ ہم جو ہے مبالغہ آرائی کرتے ہیں. تو سلام میں بھی جو ہے مبالغہ آرائی جو ہوتی ہے وہ کربلا سے متعلق یا پھر کربلا کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جو حقائق موجود ہیں ان کی بنیاد پہ پھر وہ ایک تاثر پیدا کرنے کے لیے، چونکہ اگر وہ سیدھی سیدھی بات کریں گے تو وہ بات رہے گی، شعر نہیں ہوگا. صحیح. تو شعر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جس حد تک ہم جو مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں کرتے ہیں اس میں. صحیح بات ہے. جی ناظرین، تو اب وقت ہوا ہے کلام شاعر بازبان شاعر کا. تو علی کونین سے ہم ان کا کلام سنتے ہیں. تو سلام عطا کیجئے گا کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو، پھر اس کے بعد اپنی غزل بھی پیش کیجئے گا. سلام کے شعر جو ہیں کہ نکلے نہ کسی دن نہ کسی رات سے نکلے، واہ. جو نور وہاں خیمہ سادات سے نکلے. واہ واہ واہ. کب نکلے سمندر یا کسی جھیل کی تہ سے، واہ. موتی جو میری چشم مناجات سے نکلے. چشم مناجات. واہ. اور ہے ذکر علی، ذکر نبی، ذکر خداوند، ہم حمد سے نکلے نہ کبھی نعت سے نکلے. کیا کہنے، کیا کہنے. ہے ذکر علی، ذکر نبی، ذکر خداوند، ہم حمد سے نکلے نہ کبھی نعت سے نکلے. سورج کا پلٹنا ید بیضا ید عیسیٰ، کیا کیا نہ میرے دستے کرامات سے نکلے. واہ، کیا تلمیحات ہیں، یہ مقرر کیجئے گا. سورج کا پلٹنا ید بیضا ید عیسیٰ، کیا کیا نہ میرے دستے کرامات سے نکلے. واہ. یہ سلام جو ہے میں نے ریسنٹلی کہا تھا جی. اور اس میں 4 شعر ہی ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک سلام جو ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے میں نے کہا ہے، بالکل اس کے دیکھیے گا کہ کچھ اس سے زیادہ وہ کسی تیر میں مہکا، واہ، جو پھول ابھی گلشن شبیر میں مہکا. ہائے ہائے. واہ. کچھ اس سے زیادہ وہ کسی تیر میں مہکا، جو پھول ابھی گلشن شبیر میں مہکا. اس گل کی جدا شان جدا طرز و طریقت، آہا. اس گل کی جدا شان جدا طرز و طریقت، 6 ماہ سے بنتی ہوئی تصویر میں مہکا. واہ. 6 ماہ سے بنتی ہوئی تصویر میں مہکا. مہکا وہ عجب ساعت عاشور میں آ کر، ساعت عاشور میں آ کر. مہکا وہ عجب ساعت عاشور میں آ کر، اب کہ وہ دم سرخ کی تنویر میں مہکا. واہ واہ. اب کہ وہ دم سرخ کی. اس کا ایک اور شعر ہے کہ کھلتا ہوا وہ پھول سا چہرہ علی کونین، کھلتا ہوا وہ پھول سا چہرہ علی کونین، جھی بھر کے کہاں مادر شبیر میں مہکا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کیا کچھ اس سے زیادہ وہ کسی تیر میں مہکا، جو پھول ابھی گلشن شبیر میں مہکا. جی ناظرین، تو ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر ان کی علی کونین کی غزلیات سے بھی استفادہ کرتے ہیں. یہی تو ہیں جو اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے اپنے صارفین کی ضرورتوں کا، وہی تو اصل کمال کرتے ہیں. چودھری ہاد عبداللہ پیٹرولیم سروس، لیا کوٹ ادو روڈ، پہاڑ پور. اپنے صارفین کی توجہ کا مرکز، معیار اور مقدار کے ضامن، جہاں آپ کو ملے مسجد اور واش روم سہولت کے ساتھ انتہائی با اخلاق عملہ 24 گھنٹے سروس کے ساتھ. چیف ایگزیکٹو چودھری حاجی صدر الدین چودھری حاجی فاروق احمد، پروپرائٹر چودھری سائم عبداللہ، چودھری محمد احد. فون نمبر 0301-784-5452 0349-784-5452. گریسن گرامر اسکول کوٹ سلطان
ایک ایسا منظم تعلیمی ادارہ جہاں ملے آپ کے بچوں کو دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق ماڈرن اور کوالٹی ایجوکیشن. ایک ایسا منظم تعلیمی نظام جہاں انتہائی باصلاحیت اور قابل اساتذہ آپ کے بچے کو کریں بہترین زیور تعلیم سے آراستہ. جہاں ملے آپ کو ذاتی اور خوبصورت عمارت، گرامر اور خوش نویسی پر خصوصی توجہ، ملٹی میڈیا لیکچرز، مناسب فیس، نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں، تعلیمی و ادبی میگزین کا آغاز. نرسری تا ہشتم داخلے جاری ہیں. گریسن گرامر اسکول نزد گریسن پبلک اسکول کوٹ سلطان. فون نمبر 0306 8766 497 0302 9666 497. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز فن کی دنیا کے ساتھ قاضی راشد محمود. علی کونین خوش فکر شاعر پہاڑ پور کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، آپ نے ابھی ان کے سلام کے اشعار سنے. آئیے اب ان سے ان کی کچھ غزلیں سنتے ہیں. جی علی کونین، اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ غزلیں پیش کیجیے گا. جی سر، کہ دو شعر سے ابتدا کرتا ہوں کہ یہ جو اونچا بول رہا ہے، واہ، یہ جو اونچا بول رہا ہے، یہ کب اپنا بول رہا ہے. آہا، واہ واہ، یہ کب اپنا بول رہا ہے. واہ، تو آنے میں دیر کرے گا، تیرا لہجہ بول رہا ہے. واہ 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 واہ، کیا پیش گوئی ہے. واہ، تو آنے میں دیر کرے گا، تیرا لہجہ بول رہا ہے. جانے کیا کیا بولنے والا، جانے کیا 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 بول رہا ہے، کیا رویہ ہے. واہ. اور ایک غزل ہے کہ منزل نہیں باندھی کوئی جادہ نہیں باندھا، منزل نہیں باندھی کوئی جادہ نہیں باندھا، میں نے کہیں جانے کا ارادہ نہیں باندھا. کیا کہنے. اور میں دستے طلب رکھوں کسی اور کے آگے، میں دستے طلب رکھوں کسی اور کے آگے، اتنا بھی ضرورت کو کشادہ نہیں. واہ 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 واہ، کیا خیال ہے. بھی ضرورت کو کشادہ نہیں باندھا، کھلتی ہی چلی جاتی ہے ہر شخص کی گٹھڑی، کھلتی ہی چلی جاتی ہے ہر شخص کی گٹھڑی، اچھا ہوا جو میں نے زیادہ نہیں باندھا. واہ واہ واہ، کیا اچھا ہوا جو میں نے زیادہ نہیں باندھا، جتنا کہ سمجھتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، جتنا کہ سمجھتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، باندھا ہے مگر اتنا بھی سادہ نہیں باندھا. اور جتنا کہ سمجھتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، تعویذ محبت ہے اسے پہن کے رکھنا، تعویذ محبت ہے اسے پہن کے رکھنا، گردن میں کوئی تیری کلادہ نہیں باندھا. واہ، کلادہ نہیں باندھا. تعویذ محبت ہے اسے پہن کے رکھنا. اور میں جانتا ہوں فرق کے شتر گربا میرے دوست، واہ، میں جانتا ہوں فرق کے شتر گربا میرے دوست، اسوار کے ہمراہ پیادہ نہیں باندھا، اسوار کے ہمراہ پیادہ نہیں باندھا، میں جانتا ہوں فرق کے شتر گربا میرے دوست، اسوار کے ہمراہ پیادہ نہیں باندھا. اور ایک بار ادھر آ گیا تو آ گیا کونین، ایک بار ادھر آ گیا تو آ گیا کونین، اب واپسی جانے کا ارادہ نہیں باندھا، منزل نہیں باندھی کوئی جادہ نہیں باندھا، میں نے کہیں جانے کا ارادہ نہیں باندھا. ایک اور غزل کے واقعاً ظالم و سفاک بھی ہو سکتا ہے، واقعاً ظالم و سفاک بھی ہو سکتا ہے، اس کا چپ رہنا خطرناک بھی ہائے ہائے ہائے، واہ. ہو بھی سکتا ہے کہ پہچان نہ پائے مجھ کو، اور میرا اسے ادراک بھی ہو سکتا ہے. واہ، ہو بھی سکتا ہے کہ پہچان نہ پائے، اس پہ کھلتا ہوا جو ایک رنگ نئے ڈھنگ کے ساتھ، اس پہ کھلتا ہوا جو ایک رنگ نئے ڈھنگ کے ساتھ، موسم گل تجھے پوشاک بھی ہو سکتا ہے. موسم گل جس طرح بولے چلے جاتا ہے اپنی دھن میں، جس طرح بولے چلے جاتا ہے اپنی دھن میں، اس کا لہجہ بھی بے باک بھی ہو سکتا ہے، اس کا لہجہ بھی بے باک بھی ہو سکتا ہے، میں بھی شامل تیرے احباب میں ہو سکتا ہوں. واہ، یہ گریبان میرا چاک بھی ہو سکتا ہے، تو جسے گوہر نایاب سمجھتا ہے میاں، تو جسے گوہر نایاب سمجھتا ہے میاں، وہ کسی دن خس و خاشاک بھی ہو سکتا ہے.
کیا بے واقعاً ثباتی ہے، ظالم و واہ سفاک بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ۔ اس کا چپ رہنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، تو اتنی خوبصورت لفاظی، اتنا شاندار مشاہدہ، اور اس کے ساتھ ان کی علمیت بھی سامنے چھلکتی ہے ان کی غزل کی۔ علی کونین، نئے لکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سر، نئے لکھنے والوں کو جو چیز میرے تجربے میں رہی ہیں، میں اس بنیاد پہ ایک بات کہوں گا کہ ہمارے دوست جو ہمارے حلقے میں بیٹھتے ہیں یا ہمارے احباب ہمارے آس پاس میں ہم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جب اپنے سینئر کو شعر پڑھتا ہوا یا غزل کہتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ، ایک ہمک اٹھتی ہے کہ ہم بھی جو ہے شعر کہیں، چونکہ یہ شعر میں جو انسان بات کر سکتا ہے وہ عام لفظوں میں نہیں کہہ سکتا، بالکل اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس طرف آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو شعر کہا ہے یہ بالکل درست ہے، اور اپنی اس کے اوپر شعر کی پوری تعریف اترتی ہے، جبکہ ان کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ بالکل بھی نل بٹا نل یا زیرو ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک شعر کہنے میں کم سے کم بھی جو ہے نا 20 شعر آپ کو آتے ہوں۔ آپ ایک شعر کہہ رہے ہیں تو اس آپ کے شعر کے پیچھے 20 شعر ہونے چاہیے، تب آپ کا شعر جو ہے کہیں جا کے کوئی مقام حاصل کرے گا۔ صحیح۔ ہمارے ہاں مطالعہ بالکل نہیں ہوتا، ہمیں استعاروں کا، کنایوں کا، تشبیہات کا بالکل علم نہیں ہوتا، تو ہم جو ہے بلکہ عروض اور بہور کا بھی علم نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو بالکل بنیادی بات تو عروض اور بہور ہے، تو اس سے بڑھ کے پھر جو ہے وہ پھر شعر کی جو جس طرح ہم اپنے گیسو و عارض کو سنوارتے ہیں، تو تشبیہات و استعارات و کنایات بھی ایسے ہی جو ہے نا عروض و بہور کے بعد کام کرتے ہیں۔ تو نئے پڑھنے والے، لکھنے والے جو ہے پڑھتے پڑھتے بالکل ہے نہیں، وہ اپنی راہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مطالعہ بہت، جتنا الفاظ کی ووکیبلری ہمارے دل و دماغ میں وسیع ہوگی اتنا ہمیں جو ہے نا شعر کہنے میں آسانی ہوگی، اور ہم اچھے سے اچھا شعر کہہ سکیں گے۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ عصر حاضر کے شعراء کو پڑھنا، ما سبق کے شعراء کو پڑھنا، جتنے گزرے ہیں پیچھے ان کو دیکھنا، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ساتھ ساتھ۔ جی ناظرین، تو یہ تھے علی کونین، جنہوں نے اپنی گفتگو سے اور اپنی شاعری سے آج ہمارے اسٹوڈیو کو 4 چاند لگائے۔ ہم ان کے بے حد ممنون ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج اس پروگرام فن کی دنیا کے ساتھ اپنے میزبان قاضی راشد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ اس فن کدے پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔